السلام علیکم۔ آئیے راشٹر سہارا روز نامے کا اداریہ دیکھیں۔ امیدواروں کی فہرست۔ لوک سبھا انتخابات کا بگل بجتے ہی سیاسی پارٹیوں نے امیدواروں کا اعلان شروع کر دیا ہے۔ بی جے پی نے سب سے زیادہ امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس نے آج امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کر دی۔ جنتا دل یو نے بھی بہار میں 16 امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے۔ پارٹی کے لیے ڈی این اے میں اتنی ہی سیٹیں طے کی گئی تھیں۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی فہرست بہوجن سماج پارٹی کی ہے، جس نے 16 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی اور پہلی فہرست میں 7 مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے۔ پارٹی نے جن سیٹوں پر مسلم امیدوار اتارے ہیں ان میں سہارنپور، مراد آباد، رامپور، سنبھل، پیلی بھیت، امروہہ اور آنولہ ہیں۔ ان تمام سیٹوں پر مسلم آبادی زیادہ ہے، اسی لیے سبھی پارٹیوں کی نظریں مسلم ووٹوں پر رہتی ہیں۔ ان سیٹوں میں سے کچھ پر سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے مسلم امیدوار کھڑے کیے ہیں اور آگے کچھ اور سیٹوں پر سماجوادی پارٹی مسلم امیدوار کھڑا کر سکتی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو بہوجن سماج پارٹی نے مغربی اتر پردیش میں ٹکٹوں کے اعلان میں مسلم کارڈ کھیلا ہے۔ مایاوتی کے ٹکٹوں کی فہرست دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اس سے اپوزیشن اتحاد انڈیا خصوصاً سماجوادی پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جب سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار مسلم ہوں گے تو مسلمانوں کے ووٹ بھی ماضی کی طرح پھر تقسیم ہوں گے۔ کانگریس نے شاید یہی سوچ کر شروع میں ہی کوشش کی تھی کہ بہوجن سماج پارٹی کا اتحاد انڈیا میں شامل پارٹیوں کے ساتھ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہاں کی 80 سیٹوں میں سے سماجوادی پارٹی 62 سیٹوں پر لڑ رہی ہے، جبکہ اس نے کانگریس کے لیے 17 اور ترنمول کانگریس کے لیے ایک چندولی کی سیٹ چھوڑ دی ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ بہوجن سماج پارٹی بیشتر سیٹوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان کر دے، پھر این ڈی اے انڈیا اور بہوجن سماج پارٹی کے درمیان سہرخی مقابلہ ہو۔ کوئی بھی پارٹی کسی کو بھی ٹکٹ دے سکتی ہے اور اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پارٹی اور ٹکٹ کے دعوے داروں کی پسند الگ الگ ہوتی ہے۔ اس معاملے میں پارٹیاں بھی آزاد ہوتی ہیں اور ان کی پالیسی الگ الگ ہوتی ہے۔ ٹکٹ کے لیے لیڈران سیاسی وفاداری تک تبدیل کر لیتے ہیں اور ان کو فوراً نئی پارٹی سے ٹکٹ بھی مل جاتا ہے۔ یہی تو سیاست ہوتی ہے۔ چونکہ پچھلے لوک سبھا انتخابات میں بہوجن سماج پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب زیادہ تر ممبران پارلیمنٹ دوسری پارٹیوں میں شامل ہو چکے ہیں، اس لیے پارٹی اس بار نئے چہروں کو آزمائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف بہوجن سماج پارٹی نے بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے۔ ہر پارٹی مسلمانوں کو کم و بیش اتنا ٹکٹ دیتی ہے، لیکن وہ قسطوں میں دیتی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی نے ایک ساتھ 7 مسلم امیدواروں کا اعلان کر کے نہ صرف سبھی کو حیرت زدہ کر دیا بلکہ ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ الیکشن میں دلت اور مسلم سیاست کی اپنی پالیسی جاری
رکھیے، چاہے کسی کو فائدہ پہنچے یا نقصان۔ جس مغربی اتر پردیش میں بہوجن سماج پارٹی نے 7 مسلمانوں کو ٹکٹ دیا، وہاں مسلم دونوں کی تقسیم کی پرانی روایت چلی آ رہی ہے۔ ہر سیٹ سے مسلم امیدوار ایک سے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اور ووٹر بھی اپنا ووٹ الگ الگ پارٹیوں میں ڈال کر تقسیم کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حلقے میں 30-40% مسلمان آبادی ہونے کے باوجود مسلم امیدوار کا وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں جیت نہیں پاتے ہیں۔ ان کو ووٹ دینے والے بعد میں کفا افسوس ملتے ہیں اور اگلی بار پھر وہی غلطی دہراتے ہیں۔ نہ تو سیاسی پارٹیاں اس سے کچھ سیکھتی ہیں اور نہ رائے دہندگان۔ ٹکٹ کے دعوے داروں کا کیا کہنا، کسی پارٹی کا ٹکٹ ملنے کو ہی وہ اپنی بہت بڑی حصولیابی سمجھ لیتے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں صرف ٹکٹ دیتی ہیں، ہار جیت کا فیصلہ تو عوام کرتے ہیں، لیکن جب ان کا فیصلہ منتشر ہوتا ہے تو نتائج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اس وقت اتر پردیش میں بہوجن سماج پارٹی کی جو حالت ہے، امیدواروں کی پہلی فہرست آنے کے بعد ماہرین یہ اندازہ لگانے لگے ہیں کہاں بہوجن سماج پارٹی کی موجودگی سے پارٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کہاں کسی کا کھیل بن سکتا ہے اور کہاں بگڑ سکتا ہے۔ سوچنے والے سوچتے رہیں گے، پارٹی اور رائے دہندگان وہی کریں گے جو انہیں کرنا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔